نور رمضان نور رمضان باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضریہ ٹی وی کی خصوصی نشریات نور رمضان کے ساتھ آپ کے میزبان میاں محمد مہر علی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمام امت مسلمہ کو دور حاضر کی عالمی وبا کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، میں آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر چند اشعار کر کے اپنے آج کی ٹرانسمیشن، آج کے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ نعت رسول سننے سنانے کی بات کر، نعت رسول سننے سنانے کی بات کر، سویا ہوا نصیب جگانے کی بات کر، پیغام ایک ہی مل رہا ہے مسلسل یہ دل کو، پیغام ایک ہی مسلسل یہ مل رہا ہے دل کو، صائم در حبیب پہ جانے کی بات کر، صائم در حبیب پہ جانے کی بات کر، اور شان رب کو نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں، اور مشکل جب بھی بنتی ہے صائم میں محمد کو پکار لیتا ہوں، میں محمد کو پکار لیتا ہوں۔ نعت محبوب سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم سناہان مصطفیٰ حسان منہاج میری مراد محمد ندیم قریشی صاحب، اور عظیم مذہبی اسکالر میری مراد مولانا محمد عارفین سیفی صاحب، ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن تحصیل بالاکوٹ۔ تو سب سے پہلے ہم محمد ندیم قریشی صاحب سے التماس کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ واقعہ دو جہاں کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خضریہ ٹی وی کی تمام ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج کی اس لائیو رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا اور مجھے شمولیت کی دعوت دی۔ میں ابتدا میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا لکھا ہوا بڑا معروف زمانہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تجھ کو میں ملا ہوتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور لڑتا پھرتا عدووں سے لڑتا پھرتا
میں مر گیا ہوتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور تو چلا کرتا میری پلکوں پر تو چلا کرتا میری پلکوں پر کاش میں تیرا راستہ ہوتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو کھڑا میری مرقد پر چھوڑ کر جنتیں میں پلٹ آتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں نور رمضان نور رمضان نور ماشاء اللہ ندیم قریشی صاحب نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پڑھا، بہت مزہ آیا ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں ہم مولانا محمد عارفین سیفی صاحب کی جانب کہ وہ اپنی گفتگو سے اپنے بیان سے ہمیں نوازیں اور ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ مولانا العظیم۔ خضریہ ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں محمد عارفین سیفی۔ خضریہ ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے عوام کی رہنمائی کے لیے ایک بہت اچھا کام کیا ہے جو کہ لوگوں کے لیے معلومات اور دین سیکھنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں انسانی زندگی کے گزارنے کے سارے احکامات بیان فرمائے ہیں، وہیں پر اس آیہ مبارکہ کے اندر نماز کے متعلق بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے جس کا حکم کم و پیش قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 700 مرتبہ دیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نماز کو جہاں پر قائم کرنے پر اللہ رب العالمین نے اپنے انعام و اکرام
اور جنت کی بشارتیں اور اپنی رضا کے حکم فرمائے ہیں، وہاں پر جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں ان کے لیے عتاب، عذاب اور اللہ نے اپنی ناراضگی کی باتیں بھی اسی قرآن مجید میں کی ہیں۔ اور اس بات سے بھی اہمیت نماز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہوا تو آگے بھی کامیابیاں ملیں گی، اور اگر اس میں ناکام رہا تو آگے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اور پھر نماز کے متعلق حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو جو بندہ ادا کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اس کے تمام ظاہری اور باطنی لحاظ کے ساتھ، تو فرمایا وہ نماز کی محافظت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے یہ نماز نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ اور اگر کوئی اس کی محافظت نہیں کرتا، اس کو ضائع کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی، بلکہ اس شخص کا حشر جو ہوگا وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم، نماز ادا نہ کرنے والے کے لیے جہاں اور بہت بڑے بڑے عذاب ہیں، وہاں یہ عذاب کسی عذاب سے کم نہیں ہے کہ نماز ادا نہ کرنے والے کو، نماز قائم نہ کرنے والے کو، نماز قضا کرنے والے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ یعنی فرعون، حامان، قارون یا ابی بن حلف یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دینا یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے اور بہت بڑی سزا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر کم علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے انسان سے اس کی نمازیں رہ جائیں تو ان کو بعد میں قضا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں اس کی توبہ کی صورت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جتنی قضا نمازیں ہیں ان کو بندہ ان کو پڑھتا چلا جائے، اور ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب پڑھ دے تو پھر اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگتا جائے، تو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ قضا نمازیں کسی وقت بھی انسان مکروہ اوقات کے علاوہ دن میں، رات میں، جس وقت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو علی الاعلان نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ گناہ کا اعلان بھی یہ مکروہ تحریمی کے درجے میں آتا ہے، اس لیے اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے چھپا کر پڑھے، اس لیے کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض حلقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے اس کے اندر ظہر کی نماز کے بعد اور عصر سے پہلے جو لوگ قضا عمری پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک وقت میں 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 10 رکعتیں یا 12 رکعتیں پڑھ دینے سے ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل لغو اور باطل خیال ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے، اس لیے کہ جہاں ثواب کی بات کی جاتی ہے تو وہاں اگر یہ سمجھا جائے تو وہاں نماز کے متعلق جہاں کہا کہ گھر میں پڑھو تو 1 درجہ ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو تو 25 یا 27 درجے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے پڑھو گے تو 25 نمازیں ادا ہو جائیں گی، اب 25 نمازیں باقی نہیں پڑھو گے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں جمعۃ الوداع کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قضا نمازیں جو ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بلوغت کی عمر سے لے کر سارا حساب لگا کر پھر بندہ دیکھے کہ کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، اس حساب سے پھر وہ نمازیں ادا کرتا چلا جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا چلا جائے کہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ علامہ محمد عارفین سیفی صاحب نے بہت ہی علمی گفتگو فرمائی اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اپنی گفتگو سے سرفراز فرمایا۔
اور محمد ندیم قریشی صاحب، آپ نے بھی آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت حاضری پیش فرمائی. ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان، نئے سناہان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. نور رمضان، نور رمضان.